بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال کو دہرایا کہ اے ابو منذر، کیا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے افضل اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کو پڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت سب سے عظمت اور فضیلت والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شاباش دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تم نے ٹھیک کہا ہے، اے میرے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو علم مبارک ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں کہا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم مبارک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس نیت سے بھی کی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عیفا بن عبد الکلامی فرماتے ہیں کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص۔ پھر اس نے پوچھا، سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کی کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کون سی آیت پسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ میں دی جائے؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ آخری آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نازل فرمائی ہے۔ وہ انسان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز ادا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اور صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کی دوری ہے۔ جب کوئی انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے گا تو وہ ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھر 3 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور 40 دن تک اس گھر پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان گھر سے باہر جاتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس بندے کے واپس گھر آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہو۔ جو انسان جب باہر سے گھر آتا ہے تو وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوا گھر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت کے صدقے اس بندے کے گھر سے غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔